الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ماشاء اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ماشاء اللہ چپ ہو جا بھائی وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ماشاء اللہ ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله ماشاء اللہ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير سبحان اللہ وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحان اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجید یا چپ چکا جو اللہ کو کیا ہوگا انتہائی قابل سب احترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر سامعین، مخاطبین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر میں یہاں کی انتظامیہ اور مولانا قاری محمد زاہد صاحب کی اور ان کے دوستوں کی، احباب کی یہ محنت اللہ ان کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اور اللہ ان سردی کے مارے ہوں کو آمین کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ وقت بہت سا بیت چکا ہے، اور میرے بعد وکیل صحابہ قادر الکلام خطیب حضرت مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب زید مجد ان کا بڑا تفصیلی اور مدلل بیان ہونا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بات آپ کے ہوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خلاق عالم نے اس کائنات میں کوئی چیز بھی عبث، بیکار، بلا حکمت پیدا نہیں فرمائی۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا۔ اور قرآن عظیم یہ بات بتاتا ہے
کہ عقل مند لوگ، سیانے لوگ، سمجھدار لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ آسمان زمین جو کچھ ہے جہان میں یہ خالق کائنات نے عبث نہیں بنایا ہے۔ قرآن حکیم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ آہستہ کہو سبحان اللہ، متبار لوگ سبحان اللہ۔ میرے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے کہو سبحان اللہ۔ نالے کو پتہ لگے با تساں ستے پے ہو یا جاگدے پے ہو؟ ایک ہاتھ کھڑے کر کے میں دسو کیڑے کیڑے بھرا جاگدے پے ہو؟ سبحان اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، پکی بات ہے آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے اختلاف میں، کبھی دن بڑا کبھی راتیں بڑی، اور یوں ہوتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی یوں فرما دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، دن کے بعض اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو میں بلانا اس لیے چاہتا ہوں تھوڑی سی بیداری کا ثبوت، میں بالکل مختصر وقت لوں گا انشاءاللہ۔ اچھا اردو نہیں سمجھیں گے نہیں جی، اردو سمجھ آتی، اردو ٹھیک ہے، اردو ٹھیک ہے جی، اردو ٹھیک ہے۔ آندھی پئی ہے۔ دن کے بعض اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ وَيُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، اور کبھی یوں کر دیتے ہیں کہ رات کے بعض اجزاء کو دن کے اجزاء میں داخل کر دیتے ہیں، دن میں داخل کر دیتے ہیں، تو پھر رات بڑی ہو گئی، دن چھوٹے، کبھی دن بڑے، راتیں چھوٹی ہو گئی۔ واختلاف اللیل والنہار، دن گیا رات آ گئی، یہ جو ان کے درمیان اختلاف ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، اس میں بڑے دلائل ہیں،
ہیں کن کے لیے مستفیدین کون ہیں؟ فرمایا اولی الالباب، وہ بندے جو عقل والے ہیں میرے پالن ہارا۔ یہ دنیا والے، یہ آج کل کے لوگ تو عقل مند اس کو کہتے ہیں جو بندہ دوسرے سے دھوکا کر کے مال کما لیتا ہے۔ کسی دکان پہ کوئی ملازم ہو، وہ کسٹمر کی آنکھوں میں مرچیں ڈال لیتا ہے اور اس کو برخلا لیتا ہے، 10 نمبر کی چیز 1 نمبر بنا کے بیچ لیتا ہے۔ اس کا مالک ایسے ملازم کے لیے، ایسے نوکر کے لیے دوسرے لوگوں سے کہتا ہے میرا نوکر، میری دکان کا ملازم اتنا عقل مند ہے، اتنا عقل مند ہے، عیب دار چیز ہوتی ہے بالکل صحیح کر کے کسٹمر اور جو ہے وہ گاہک کے سامنے یوں اس کی تعریفیں کرتا ہے، بیچ دیا کرتا ہے، عیب والی چیز کو صحیح کر کے بیچ دیتا ہے۔ ہم تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنوں تے میں جان ہی کو نہیں چھوڑ دوں۔ لوگ اس کو عقل مند کہتے ہیں جو جھوٹ موٹ کر کے، ملمہ بنا کے، ہیولا بنا کے کسی کو دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے بڑے کام کی بات کر لی ہے، اس کو لوگ عقل مند کہتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کہو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، کپڑے کے بہت بڑے کاروباری اور تاجر تھے۔ وہ کپڑے کی دکان ہے کوفے کی مارکیٹ اور بازار میں، ہاں، اور اس دور میں جو کپڑا بکا کرتا تھا اس کی دکان میں 1000 واٹ کے بلب نہیں تھے، نہیں ہوا کرتے تھے، بس وہ گاہک کے سامنے مال پسند کیا لے گیا۔ ایک دن شام کا وقت ہونے کو آیا، عصر کا ٹائم ہوا، امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملازمین سے کہا دکان بند کر دو، دکان بند کر دو، اس لیے کہ آسمان پہ بادل چھا گئے ہیں، اندھیرا چھا گیا ہے، دکان کو بند کر دو۔ ملازم کہنے لگا حضرت یہ تو وقت ہے گاہکوں کے آنے کا، اس ٹائم تو گاہک آیا کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نانا دکان بند کر دو، اندھیرا چھا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کسٹمر اور گاہک آ جائے اور اس کو کہیں کپڑے کی پہچان میں دھوکہ نہ لگ جائے، میں ایسے کاروبار نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ آپ کی دکان میں ایک عیب دار تھان ہے، اس کے کپڑے کے اندر کچھ عیب ہے۔ ملازم سے کہا جب بیچنے لگو تو کسٹمر اور گاہک کو بتانا ہے اس کے کپڑے کے اندر یہ عیب ہے، اس کی جو دوسرے اس کے ساتھ کے کپڑے ہیں ان کی بنسبت اس کپڑے کی قیمت کم ہے، لیکن بدقسمت اللہ کی شان ہے، ہوا یوں کہ اس کی دکان پہ ملازم کے پاس کسٹمر آ گئے، گاہک آ گئے۔ اس دور میں کافروں کی صورت میں لوگ گاہکی کیا کرتے تھے، آتے جاتے تھے، بازار میں پہنچے، کپڑا خریدا اور وہی تھان باقی تھانوں کے برابر قیمت پہ نوکر نے ملازم نے بیچ دیا، گاہک لے کے چلے گئے۔ اگر آج کل کے دور کا اچھا خاصا حاجی نمازی اتنی بڑی تسبیح رکھنے والا ہوتا، وہ کہتا بہت اچھا کام کیا تم نے، زبردست، اس کی تو قیمت کم تھی، اسی قیمت پہ بھی کیا۔ لیکن مسلمانوں یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی بے شک ماشاءاللہ، امام صاحب نے آ کے پوچھا یہ بک گیا؟ جی بیچ دیا۔ فرمایا آپ نے گاہک کو اس کا عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں رہا بتانا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اونٹ رینٹ پہ لیا، کرائے پہ لیا،
سفر شروع کر دیا، 3 دن سفر کیا، 3 دن قافلہ ملا، اور آپ نے پوچھا ہے قافلے والوں، کوفے کے بازار میں فلاں دکان سے کس نے کپڑا خریدا؟ ایک نے کہا میں نے خریدا۔ آپ نے فرمایا نکالو کپڑا باہر، کپڑا باہر نکلوایا اور فرمایا یہ تھان، اس کے اندر یہ عیب ہے، چھید نہیں ہوتی کپڑے میں، یہ عیب ہے اس کے اندر، اگر تم اس کو لینا چاہو، رکھنا چاہو خوشی کے ساتھ، اس کی قیمت کم ہے، تم نے زیادہ دی ہے، اپنے پیسے واپس لے لو، اگر نہیں رکھنا چاہتے ہو اپنے پیسے لے لو، میرا تھان کپڑوں کا واپس کر دو۔ وہ تو چلے گئے تھے، فرمایا میں اللہ کے نبی کے امتی کو ایک تھان کے کپڑے میں دھوکہ دے دوں؟ مسلمانوں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو امام ابو حنیفہ میرے نبی کے امتی کو ایک تھان کپڑے میں دھوکہ نہیں دیتا، میں یقین سے کہتا ہوں وہ دین کے معاملے میں بھی امت کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب ذرا دیکھیں، یہ ہم تو کہتے ہیں یہ عقل مند ہے، لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے عمل سے بتایا، یہ اس کو غلطی لگ گئی، لیکن اس چیز کو رہنے نہیں دیا، واپس کروایا۔ میرے بھائی اللہ کہتے ہیں اس میں دلائل ہیں اس کے لیے جو کون ہے، عقل مند ہے۔ میرے پالن ہارا، یہ دنیا کے لوگ عقل مند دھوکے باز کو کہتے ہیں، عقل مند جھوٹے کو کہتے ہیں، عقل مند فراڈیے کو کہتے ہیں۔ مولا تو بتا عقل مند کون ہوتا ہے؟ پروردگار عالم نے بتایا، میں بتا دیتا ہوں عقل مند کون سا ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل مند وہ ہوتا ہے وہ قیام میں کھڑا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا نام ہے، اس کی زبان پر اللہ کا نام ہے، وہ اسی کے ذکر میں لگا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی زبان پر اس کا نام ہے، وہ اپنی جانب پہ لیٹا ہوا ہے، کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے، تب بھی اس کی زبان پر اسی کے تذکرے ہیں، اسی کے تذکرے ہیں۔ یا یوں سمجھ لو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، اس کی زبان پر اسی کا تذکرہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اسی کے تذکرے کر رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کے دو زانوں بیٹھا ہوا ہے، اس کی زبان پہ ہے التحیات للہ، زور سے بولو یار، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ تذکرے کر رہا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، تب بھی اس کی زبان پر ہے اللہم بسمک اموت و احیا، تذکرہ اسی کا ہو رہا ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ وہ غور کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے، استقراء کر رہا ہے، کس چیز کے اندر؟ آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں۔ اتنی بڑی چھت ہے بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا به۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فانبتنا به من كل زوج کریم۔ آگے فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق اللہ
الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین. پروردگار عالم نے یہ جو آسمان بنایا وہ اس کے تفکر میں لگا ہوا ہے، غور میں لگا ہوا ہے، فکر میں لگا ہوا ہے. اتنی بڑی چھت ہے، نیچے ستون کوئی نہیں ہے، نیچے اس کے پلر کوئی نہیں ہے، بغیر پلروں کے بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت بنا دی ہے، اتنا بڑا زمین کا فرش بنا دیا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان میں تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا. میرے پالن ہارا، آپ نے یہ جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، آپس نہیں بنایا. ضرور اس میں بنانے میں حکمت ہے، ضرور بنانے میں حکمت ہے، بلا حکمت نہیں بنایا ہے. میرے بھائیوں اس تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے آسمان بنایا، زمین بنائی ہے، پہاڑ بنائے ہیں، دریا بنائے ہیں، ندیاں بنائی ہیں، نالے بنائے ہیں، اللہ نے سمندر بنائے ہیں، اللہ پاک نے حشرات الارض بنائے ہیں، کیڑے مکوڑے بنائے ہیں، پرندے بنائے ہیں، درندے بنائے ہیں، چرندے بنائے ہیں، زمین پہ رینگنے والے بنائے ہیں، بغیر پاؤں کے چلنے والے بنائے. یہ ساری کائنات جو میرے پروردگار عالم نے بنائی ہے، یہ کس لیے بنائی ہے، کس مقصد کے لیے بنائی ہے؟ پروردگار عالم نے میرے بھائیوں دنیا میں مختلف نظریات کے لوگ ہیں. کوئی کہتا ہے یہ حضرت عیسیٰ کے لیے بنی ہے، کوئی کہتا ہے حضرت عزیر کے لیے بنی ہے. حضرت عیسیٰ نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی. کوئی کہنے والا کہتا ہے حضرت عزیر نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی. اس سے نیچے آئے لوگوں نے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے یہ افلاک نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ زمان ہوتا، نہ دن ہوتا، نہ رات ہوتا. کئی ادب کے اندر کراسنگ کرتے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں ہستی فلاں شخصیت وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کی وجہ سے کائنات کی تخلیق کی گئی ہے. کوئی کہتا ہے حضرت علی نہ ہوتے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی. پھر اس سے بھی لوگ آگے آئے ترقی کرتے انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتا. میرے پالن ہارا زمین والوں میں مختلف نظریات کے لوگ حامل ہیں، مختلف نظریات کے. کوئی بولی بولتا ہے، کوئی بولی بولتا ہے. میرے پالن ہارا یہاں اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا ہے عزیر علیہ السلام کے لیے بنا، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بنا، کوئی کہتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا، کوئی کہتا ہے حضرت علی کے لیے بنا، کوئی کہتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے. یہ مختلف نظریات کے لوگ ہیں. میرے پالن ہارا یہاں تو رولے پڑ گئے، نظریے مختلف، لوگ مختلف دکانیں سجا کے بیٹھ گئے. اب فیصلہ اسی سے کروا لے میرے بھائیوں. جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا، وہ کس نے بنایا؟ اللہ جل جلالہ نے. اللہ جل جلالہ. جتنے بندے بیٹھے ہو اللہ دا نام گنن لگیا شرم آندی پئی ہے. اللہ جل جلالہ نے. کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ زور سے بولو سردی ختم ہو جائے گی. کس نے بنایا ہے؟ جس نے بنایا ہے اسی سے پوچھ لے پالن ہارا آپ نے یہ کیوں بنایا؟ مالک الملک آپ نے یہ کیوں تخلیق کی ہے؟ پروردگار عالم اگر بتا دیں تو پھر ان کی مانو گے یا اس کی مانو گے؟ ذرا زور سے کہتے اس کی مانو گے نا. اب اسی سے فیصلہ کرا لو میرے بھائیوں. پروردگار عالم فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن
الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللہ کی ذات وہ ذات پاک ہے جس ذات نے سبع سما خلقت سبع سماوات ومن الارض مثلہن 7 آسمان بنائے اس کی مثل زمینیں بنائی ہیں. پھر فرمایا یتنزل الامر بینہن ان کے درمیان اس کا امر اترتا رہا. میرے پالنہارا یہ کیوں بنایا کیوں بنایا؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. یہ دو چیزیں یہ دو عقیدے ثابت کرنے کے لیے یہ یقین کر لو یہ جان لو ہر چیز پر قادر اور قدیر کون ہے؟ اونچا بولو اونچا. ہاں قادر اور قدیر کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ یہ دو مسئلے بیان کرنے کے لیے ان کا خلاصہ نکالو ان کا خلاصہ نکالو تو قرآن گواہی دیتا ہے یہ سب کچھ میرے پروردگار نے اپنی توحید کے لیے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ کس کے لیے بنایا؟ بالحق قرآن بار بار کہہ رہا ہے مختلف آیات مبارکہ میں. وقت کی قلت کی وجہ سے میں ادھر نہیں جاتا. جہاں جہاں قرآن کہتا ہے یہ میں نے بنایا ہے بالحق یہ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اظہارا للحق حق کو ظاہر کرنے کے لیے اور وہ حق ہے اللہ کی توحید. پروردگار عالم نے فرمایا ان دو چیزوں کے لیے یہ دو عقیدے بن جائیں یہ دو نظریے بن جائیں کہ متصرف فی الامور کون ہے؟ مختار مطلق کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ماشاءاللہ. زندگی باقی ملاقات باقی. وقت کا تقاضا ہے کہ میں اب حضرت بندیالوی اور آپ کے درمیان حائل نہ رہوں. اللہ کہا سنا قبول فرمائے. اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل